أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. محترم ناظرین، قرآن کریم کے 11ویں پارے کی تفسیر چل رہی ہے. آج ہم انشاءاللہ سورہ یونس کی تفسیر شروع کرنے جا رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم. الف لام را، جیسا کہ اس کے پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں کہ اس طریقے کے جو حروف ہیں جو الگ الگ پڑھے جاتے ہیں، الف لام میم، الف لام را، حا میم طٰہٰ، یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں اور ان کا معنی اور مطلب صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیتیں ہیں حکمت والی کتاب کی، قرآن کی آیتیں ہیں. اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم. کیا لوگوں کے لیے یہ بات عجیب ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک انسان کی طرف یہ وحی کی کہ تم لوگوں کو ڈراؤ، وبشر الذین آمنوا، اور ایمان والوں کو بشارت سناؤ، ان لهم قدم صدق عند ربهم، کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس اچھا انجام ہے. قدم صدق، سچائی کا انجام ہے، اچھا انجام ہے. قدم صدق سے مراد کیا ہے؟ تو اس کی تفسیر میں ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد بہترین اجر ہے. ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس بہترین اجر ہے. ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد اعمال صالحہ ہے، کہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نیک عمل کی توفیق دیتا ہے. ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد قیامت کے دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے جو اہل ایمان کو نصیب ہوگی. تو ایمان والوں کو بشارت سنا دو کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس بہترین انجام ہے. قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، لیکن کافروں نے نبی کی یہ بات سن کر کے کیا کہا کہ بے شک یہ کھلا ہوا جادوگر ہے. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش. بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا. ثم استوى علی العرش، پھر عرش کے اوپر مستوی ہوا. یدبر الامر، سارے کائنات کے نظام کو وہی چلاتا ہے. ما من شفیع الا من بعد اذنہ، کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے مگر اس کی اجازت کے بعد. ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ، وہی اللہ تمہارا رب ہے. افلا تذکرون، تم لوگ کیوں نصیحت حاصل نہیں کرتے. الیہ مرجعکم جمیعا، اسی کی طرف تم سب کو پلٹ کر کے جانا ہے. وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے. انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، بے شک وہ ابتدا میں پیدا کرتا ہے اور پھر دوبارہ بھی وہی لوٹائے گا. لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، تاکہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کو انصاف کے ساتھ بدلہ دے. والذین کفروا لهم شراب من حمیم وعذاب علیم بما كانوا یکفرون، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے بھڑکتے کھولتے ہوئے پانی کا عذاب ہوگا. شراب من حمیم، ان کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا. وعذاب علیم بما كانوا یکفرون، اور ان کے کفر کی وجہ سے ان کو دردناک عذاب میں ڈالا جائے گا. هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، وہی اللہ ہے جس نے سورج کو سراپا روشنی بنایا اور چاند کو سراپا نور بنایا. روشنی کا مرکز سورج بھی ہے، روشنی کا مرکز چاند بھی ہے. یہ الگ بات ہے کہ چاند کی جو روشنی ہے وہ سورج سے مستفاد ہے، سورج سے لی گئی ہے. وقدرہ منازل، اور اللہ نے چاند کی منزلیں مقرر کی. چاند مہینے کے شروع میں اسٹارٹ ہوتا ہے تو بالکل باریک ہوتا ہے، پھر دھیرے دھیرے موٹا ہوتا ہے، پھر مکمل ہوتا ہے، پھر دھیرے دھیرے باریک ہوتا ہے. تو چاند کی یہ منزلیں اللہ تعالیٰ نے بنائی. لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ تم سالوں کی گنتی کو جان لو اور حساب و کتاب کو جان لو. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو یہ نظام شمسی اور نظام قمری بنایا، سورج کا جو نظام بنایا، تاکہ اس سے ہم دن کو پہچان لیں.
دن اور رات کے نظام کے لیے سورج کو بنایا، اور چاند تاریخ کا حساب طے کرنے کے لیے اللہ نے بنایا، تاکہ انسانوں کو حساب و کتاب کرنے میں اور سالوں کی گنتی کرنے میں آسانی ہو۔ ما خلق اللہ ذلک الا بالحق، اللہ نے نہیں پیدا کیا اس کو مگر حق کے ساتھ۔ یفصل الآیات لقوم یعلمون، اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے علم رکھنے والوں کے لیے۔ ما خلق اللہ ذلک الا بالحق، اللہ نے یہ سب نہیں پیدا کیا مگر حق کے ساتھ۔ یفصل الآیات لقوم یعلمون، وہ تفصیل سے اپنی آیتیں بیان کرتا ہے علم والوں کے لیے۔ اللہ نے اس کائنات کو حق کے ساتھ بنایا، بے مقصد نہیں بنایا۔ یہی بات ہے جو اللہ نے سورہ مومنون کی آیت نمبر 115 اور 116 میں فرمائی کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تم کو بے مقصد پیدا کیا اور تم ہماری طرف لوٹ کر کے نہیں آؤ گے؟ فتعال اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم، تو اللہ تبارک و تعالی بلند ہے جو کہ بادشاہ ہے اور سچا معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ رب العرش الکریم، اور وہ عرش کا رب ہے، کریم ہے۔ تو اس آیت سے بھی یہی بات معلوم ہو رہی کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو حق کے ساتھ پیدا کیا۔ وہی بات یہاں کہی جا رہی ہے، ما خلق اللہ ذلک الا بالحق، اللہ نے اس کائنات کو حق کے ساتھ پیدا کیا۔ یفصل الآیات لقوم یعلمون، وہ اپنی آیتوں کو کھول کھول کر کے بیان کرتا ہے علم رکھنے والوں کے لیے۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون، بے شک رات اور دن کی گردش میں، رات آتی ہے دن جاتا ہے، دن جاتا ہے رات آتی ہے، تو رات اور دن کی گردش میں، ان کے آنے جانے میں، اور جو کچھ اللہ نے آسمانوں میں اور زمین میں پیدا کیا، لآیات لقوم یتقون، اس میں تقوی رکھنے والوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا، بے شک وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے، واطمأنوا بہا، اور اسی پر مطمئن ہو گئے، والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور جو ہماری آیتوں سے غافل ہیں، اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون، یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کا رب ان کی رہنمائی کرے گا ان کے ایمان کی وجہ سے۔ اب رہنمائی کرے گا کا کیا مطلب ہے؟ ایک تفسیر اس کی یہ کی گئی ہے کہ ان کے ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی منزل تک ان کو پہنچائے گا، جنت تک ان کو پہنچائے گا۔ دوسرا معنی اس کا یہ کیا گیا ہے کہ دنیا میں چونکہ وہ ایمان لائے تو قیامت کے دن آخرت میں اللہ تعالیٰ پل صراط پر ان کو آسانی سے گزار دے گا، ان کی رہنمائی کرے گا۔ اور تیسرا معنی اس کا یہ کیا گیا ہے کہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک نور مہیا کرے گا، ایک روشنی مہیا کرے گا جس پہ وہ آسانی سے چلیں گے اور ان کو اندھیرا محسوس نہیں ہوگا۔ تو یہ تینوں معنی اس آیت کے لیے جا سکتے ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے ان کو ہدایت دے گا۔ تجری من تحتہم الانہار، اور ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، فی جنات النعیم، نعمتوں والی جنت میں۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام، اور جنت میں ان کی پکار کیا ہوگی؟ سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے۔ جنت میں ان کی پکار ہوگی کہ اے اللہ تو پاک ہے، اور جنت میں ان کا ایک دوسرے کا استقبال کرنے اور ایک دوسرے کا خیر مقدم کرنے کے لیے کیا جملہ ہوگا؟ وتحیتہم فیہا سلام، ایک دوسرے کا استقبال کرنے کے لیے وہ سلام کریں گے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، اور جنت میں ان کی آخری پکار کیا ہوگی؟ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنتی جنت میں بھی ہر وقت اپنی زبان کو اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور اس کے ذکر سے تر رکھیں گے۔ چنانچہ صحیح مسلم کے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اہل الجنتی یلہمون التسبیح والتحمید، جنتی لوگوں کو الہام کیا جائے گا تسبیح اور تحمید کا، کما تلہمون النفس، جیسا کہ کما یلہمون النفس، جیسا کہ انہیں سانس لینے کا الہام کیا، جیسے وہ سانس لیں گے اسی طریقے سے وہ تسبیح کریں گے، اللہ کی تسبیح بیان کریں گے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُم، اگر اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے اوپر شر پہنچانے میں، لوگوں کو برائی پہنچانے میں اتنی ہی جلدی کرتا جتنی جلدی لوگ بھلائی طلب کرنے میں کرتے ہیں، لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُم، تو ان کی مہلت
پوری کر دی گئی ہوتی، ان کی مہلت کا وقت تمام کر دیا گیا ہوتا۔ اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ ایک مطلب تو یہ ہے کہ انسان جس طریقے سے خیر کو طلب کرنے میں، بھلائی کو طلب کرنے میں جلد باز ہے، ویسے ہی شر کو طلب کرنے میں بھی انسان جلد بازی کرتا ہے۔ اللہ کے پیغمبروں سے، بہت سارے پیغمبروں سے ان کی قوموں نے کہا کہ ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ، تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر ان کے مطالبے کے مطابق اگر ہم جلدی عذاب لے آتے تو یہ کب کے ہلاک ہو چکے ہوتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں مہلت دے کر کے انہیں پورا موقع دیتا ہے۔ اس کی ایک حکمت ہے، اس حکمت کے تحت وہ ان کو پورا موقع دیتا ہے اور ان کی خواہش کے مطابق ان پر عذاب نازل نہیں کرتا۔ دوسرا معنی اس آیت کا یہ ہے کہ جس طرح لوگ خیر کی دعا کرتے ہیں اپنے لیے، ویسے ہی کبھی کبھی جذبات میں آ کر کے، غصے میں آ کر اپنے لیے بد دعا کرتے ہیں، تو اگر اللہ تعالیٰ ان بد دعاؤں کو قبول کر لیتا تو لوگوں کا کام تمام ہو گیا ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ ان بد دعاؤں کو عام طور سے نظر انداز کر دیتا ہے، لیکن کبھی کبھی ان بد دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ اپنی اولاد کے لیے اور اپنے لیے بد دعا مت کیا کرو۔ چنانچہ ابو داؤد کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں لا تدعوا علی انفسکم ولا تدعوا علی اولادکم، اپنی جان کے لیے اور اپنی اولاد کے لیے بد دعا مت کرو، ولا تدعوا علی اموالکم، اپنے مال کے لیے بھی بد دعا مت کرو، لا توافقوا من اللہ ساعۃ، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم کوئی ایک ایسی گھڑی پا جاؤ فیہا اجابۃ، جس میں دعا قبول ہوتی ہے، فیستجیب لکم، اور اللہ تعالیٰ تمہاری اس بد دعا کو قبول کر لے۔ لہٰذا اپنے اوپر، اپنے مال اور اولاد کے اوپر بد دعا نہیں کرنی چاہیے۔ تو وہی بات یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر لوگوں پر شر پہنچانے میں اللہ اتنی ہی جلدی کرتا جتنی جلدی لوگ اپنے لیے خیر مانگنے میں کرتے ہیں، تو ان کا کام کب کا تمام کر دیا گیا ہوتا۔ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، تو ہم ان لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، یعنی جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، فی طغیانہم یعمہون، کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں، اپنی سرکشی میں، اپنے گناہ کی دنیا میں وہ بھٹکتے رہتے ہیں، وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ ایمان کی توفیق نہیں دیتا۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَائِدًا أَوْ قَائِمًا، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں لیٹ کر پکارتا ہے، یا بیٹھ کر پکارتا ہے، یا کھڑے ہو کر کے پکارتا ہے۔ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اسی طریقے سے حد سے تجاوز کرنے والوں کے لیے ان کے کاموں کو مزین کر دیا گیا ہے۔ اب یہ گناہ گاروں کے لیے گناہوں کو جو مزین کیا گیا ہے، یہ چیز اللہ کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے، وسوسوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ایسا وسوسہ ڈال دیتا ہے جس کی وجہ سے گناہ ان کو اچھا لگنے لگتا ہے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ شیطان ان کے لیے گناہوں کو مزین کر دے، اور کبھی کبھی خود انسان کا جو نفس ہوتا ہے وہ اس کے لیے گناہوں کو مزین کرتا ہے۔ تو یہ تینوں معنی یہاں پر فٹ ہو سکتا ہے۔ کذالک زین للمسرفین ما کانوا یعملون، حد سے تجاوز کرنے والوں کے لیے ان کے عمل، ان کی ایکٹیویٹیز مزین کر دی گئی، ایٹریکٹیو بنا دی گئی ہیں۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، اور یقیناً ہم نے تم سے پہلے کی بستیوں کو، تم سے پہلے کی نسلوں کو ہلاک کیا، لما ظلموا، جب ان لوگوں نے ظلم کیا، وجاءتهم رسلهم بالبینات، اور ان کے پیغمبر ان کے پاس کھلی ہوئی نشانیاں لے کر کے آئے، وما كانوا ليؤمنوا، لیکن وہ ایسے نہ تھے کہ ایمان لاتے۔ كذلك نجزي القوم المجرمین، ہم مجرم لوگوں کو اسی طریقے سے بدلہ دیتے ہیں۔ ثم جعلناكم خلائف في الارض من بعدهم، پھر ہم نے تم کو زمین میں ان کے بعد ان کا جانشین بنایا، لننظر كيف تعملون، تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسا عمل کرتے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ہمیں پچھلی نسلوں کا، ایک نسل کے بعد دوسری نسل کو ان کا جانشین بناتا ہے، اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اعمال اور ہماری ایکٹیویٹیز پر نظر رکھتا ہے۔ یہی بات ایک حدیث میں کہی گئی، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ان الدنیا حلوۃ خضرہ، بے شک دنیا بڑی میٹھی ہے اور بڑی رنگین ہے، بڑی سرسبز و شاداب ہے، اور اللہ تعالیٰ تم کو دنیا میں جانشین بنا کر کے بھیجنے والا ہے، فینظر کیف تعملون، تاکہ وہ دیکھے کہ تم کیسا عمل کرتے ہو۔ فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، تو تم دنیا سے بچو اور عورتوں سے بچو، اس لیے کہ بنی اسرائیل کا جو پہلا فتنہ ہوا وہ عورتوں سے ہوا۔ عورتوں سے بچو یعنی عورتوں کے فتنے سے بچو۔ تو یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 1 سے لے کر کے آیت نمبر 14 تک کی آیات تھیں۔ آئیے دیکھتے ہیں ان آیات میں اہم پوائنٹس کیا تھے۔ پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ اہل ایمان کو قیامت کے دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے گی اور ان کے اعمال کا بہترین بدلہ ملے گا۔ دوسری بات یہ پتہ چلی کہ زمین و آسمان کی تخلیق اور پیدائش اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں کی۔ تیسری چیز یہ پتہ لگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کے اوپر مستوی ہے۔ اللہ کا علم اور اللہ کی قدرت ہر جگہ ہے، مگر اپنی ذات کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔
چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ کائنات کا انتظام اکیلا اللہ چلاتا ہے۔ پانچویں بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا۔ چھٹی بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کا جو نظام جزا اور سزا ہوگا قیامت کے دن وہ انصاف، قسط کے اوپر مبنی ہوگا۔ قسط مس انصاف، جسٹس۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ پتہ لگی کہ اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کا جو نظام بنایا ہے، یہ نظام اللہ تعالیٰ نے مہینوں اور دن کا حساب و کتاب رکھنے کے لیے بھی بنایا ہے۔ اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے۔ ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ کائنات کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے بے مقصد نہیں کی ہے، فضول طور پہ نہیں کی ہے۔ ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ جو لوگ آخرت سے غافل ہو کر دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں اور اسی پر مطمئن ہو جاتے ہیں تو یہ جہنمی لوگوں کی نشانی ہے۔ ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اہل ایمان کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک نور عطا فرمائے گا اور پل صراط پر ان کو چلنے میں کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ یہ بھی پتہ چلا کہ اہل جنت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں گے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ انسان کی بددعا جو ہے اللہ تعالیٰ جلدی قبول نہیں کرتا ہے۔ جو انسان غصے میں اپنے لیے اور اپنی آل و اولاد کے لیے جو بددعا کرتا ہے اللہ جلدی قبول نہیں کرتا ہے، لیکن وہ بددعا کرنے سے حدیث میں منع کیا گیا ہے۔ انسان کی کمزوری یہ معلوم ہوئی کہ مشکل وقت میں اللہ کو یاد کرتا ہے، لیکن جب آسانی آتی ہے تو اللہ کو بھول جاتا ہے۔ اور ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں انسانوں کو ایک دوسرے کا جانشین بنایا تاکہ وہ نیک عمل کریں۔ تو یہ سورہ یونس کی ابتدائی آیت کی تفسیر تھی۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم مزید اس کے آگے کی آیت کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے کی، سننے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔